الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات گرامی فضل علماء وقار طلبہ حضرات نعت خوانان مصطفیٰ اور جو لوگ دور دراز سے یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ کو کافی دیر زحمت انتظار اٹھانا پڑی مگر خود صاحبزادہ نثار المصطفیٰ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں 12 بجے یہاں حاضر ہو جاؤں. چونکہ انتخابات کا بھی سلسلہ شروع ہے اس لیے غالباً انہوں نے دیر سے آنے کو کہا. میں آیا تو بجلی بند تھی. اللہ کا شکر کہ میرے آنے پر نہیں بند ہوئی. آنے کے بعد بجلی آ گئی ورنہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری آمد کا نتیجہ ہے کہ بجلی بند ہو گئی. کسی نے بہت عمدہ کہا تھا. بہرحال یعنی میر تقریر کا یہ شعر ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں تو ان کے آنے کے بعد روشنی ختم ہو جاتی ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے کے بعد روشنی ختم ہو جاتی ہے. ایک شاعری ہے, غزل کا ایک شعر ہے. تو خیر میں تو اس مقام کا نہیں ہوں, میں تو بہت عاجز انسان ہوں, لیکن باکمال لوگوں کے لیے اس نے کہا ہے کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا. وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا, لیکن اسی حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ تمام ادیان عالم کے چراغ جل رہے تھے, مختلف تہذیبیں
مختلف تعلیمات اور مختلف لوگ اپنی اپنی زبانوں میں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے انداز خطابت لیے ہوئے علم و دانش کے چراغ جلا کر بیٹھے تھے کہ سرزمین مکہ سے سیدہ آمنہ کے گھر ایک چراغ روشن ہوا۔ وہ چراغ تو تھا جسے قرآن نے سراج منیر کے الفاظ سے ایجاد کیا۔ وہ چراغ ایسا تھا کہ اس کی تابانیوں نے رفتہ رفتہ پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اصل میں یہ اسی چراغ کی تابانیاں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ آپ سن رہے تھے بات؟ جی جی۔ چراغ روشن نہ ہوتا تو آپ خیال کریں، دیکھیں کہ صرف یہ آج جو آپ کچھ بیان کر رہے ہیں یا آپ تعلیم دے رہے ہیں، یہی تعلیم نہیں بلکہ کائنات میں اور تعلیمیں نہیں، یہاں اور مکاتب فکر بھی ہیں، لیکن وہ روشنی ایسی ہمگیر روشنی ہے کہ جس نے تمام روشنیوں کو مان کر وہ ایسا چاند تھا جس نے تمام چاندوں کو مان کر یہ اسی چیز اور اسی کے ذکر خیر پر مشتمل ہے۔ ابتدائی جملوں کے بعد میں اس آیت میں پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فلا ربک، یہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے، رب تیرے رب لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے یا ایماندار نہیں کہلا سکتے جب تک اپنے اختلافات کے بارے میں آپ کو حکم اور فیصلہ کرنے والا یعنی خالق تسلیم نہیں۔ پھر آپ نے ایک فیصلہ فرما دیا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور آپ نے جو فیصلہ فرما دیا تو اس فیصلے کے سننے کے بعد اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں کہ یہ سرکار نے کیسا فیصلہ کر دیا، یہ تو عجیب فیصلہ ہے، ہمارے ذہن تسلیم نہیں کرتے، یا کوئی اس قسم کا اعتراض یا تنگی ذہن میں آئے، فرمایا کہ وہ کسی قسم کی تنگی بھی محسوس نہ کریں، مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور وہ اس کو ایسا تسلیم کریں جو تسلیم کرنے کا حق۔ مسلمانوں سننے پہ وہ بڑی گل میں نے خالد تسی کون تے اڈے خوش نہیں ہونے، بولو تو صحیح خطیب حضرات مسلم کتنے آہنے ماشاءاللہ سبحان اللہ کرو، میں تو مسلم یہ بھی نہیں آتا، میں صرف آکھیا کہ میں جو کچھ بول رہا اس نے بچ تسی اپنے ذوق کا اظہار کرو کہ میں جو کچھ آکھ رہا تسی سن رہے ہو، میں دیوارہ کا مخاطب نہیں، سمجھ آئی؟ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਟੋਸੋ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਟੋਸੋ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ
ایک شعر آتا ہے اس ذریعے کے حضرت فاضل بریلوی اس نے میں نہ آتی چند شعر اس وقت سواسا کے نظریے آ گئی میں نہ فاروقیہ کے شہزادہ نثار المصطفیٰ صاحب آخر کہ میں سنی مسجد انشاءاللہ یہ دساں کہ یہ جڑا بلانا ہے بلانا بڑی گل بولنا بھی بڑی گل ہے پر بلوانا بھی بڑی گل ہے بول تو سارے کرنے پر بلا کوئی ہو سکتا سمجھ آئی تے فاضل بریلوی آتا ہے کہ ایک یہ مطلب ہے ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے اے شیر جس وقت داد دل تک پہنچے استاد آپ دے مولانا حسن رضا بریلوی میں جس لئے بریلی حاضر ہویا حضرت شاہ نیاز بریلوی آپ نے شہر ہے سلسلہ چشتیہ نے بہت بڑے شہر تے مولانا حمزہ صاحب سے مدار ترین فاتحہ پڑھی اتھے بھی گئے ہیں اسے ایک شیر انہوں نے محلے نے صاحب ہے انہوں نے پھر دلی بھی اصلا ملاقات ہوئی انہوں نے گھریلو تعلقات ہے مولانا احمد اللہ صاحب انہوں نے بزرگاں نے سارے گھریلو بہت کچھ جاننے میں انہوں نے گل سنائی کہ میں حیران ہو گیا کہ میں کہا جناب یہ شیر اس طرح پتہ لگنا ہے کہ احمد اللہ صاحب آپ کی تعریف کی تھی لیکن ادھروں بارگاہ ہے اتنا بعض لوگ مخالفت انسان وہ چیزاں بھی آگا ہوتا ہے کہ جنہیں بندے نہیں آتی چاہیے کسی بھی عزت کسی نہ کوئی فکر کسی نہ علم کسی نے کوئی کمال جڑیے وہ برداشت نہیں ہوتی پھر بندہ اعتراض آتا ہے تو آپ کو اتنا سرمایہ نہیں ہونا کہ انہیں پیش کرے اپنی اتنی لیاقت نہیں کہ انہیں آگ سکے کہ دوئے اکھے بھوکیاں دے نہ سکے کہ کھانے تک نہ سکے ایک اور لوگ پھر اعتراض آتے ہیں حسن رضا باقاعدہ آپ دل میں شاگرد ہے اور بڑا عرفہ اور فصیح و بلیغ کلام ہے میں چونکہ شاعر میں ہوں اس واسطے میں انہوں نے ذکر کر رہا ہے شامل کیا تاریخ مقصد ہے جس ویلے داد صاحب کو شیر گئے نا اس میں 4-5 شیر داد اتنے پسند کرتے کہ اس ویلے وہ بلبل استاد ہند اور خاطرانی ہند ابراہیم ذوق کا شاگرد اور جس نے شاگردہ میں جو علامہ اقبال سیما اکبر آبادی نور ناری اور بڑے بڑے اساتذہ اس فہرست شامل ہیں علامہ اقبال اس بندے نا اے شیر میں کسی احمد راز صاحب نے پڑھے نا اس وقت داد صاحب اے شیر لکھ کے بھیجا کہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیا انہوں لوگوں نے ذہن میں یہ جی خلش ہے نا کہ احمد رضا صاحب اپنی تعریف کی تھی شاعرہ کچھ تعلی کرنی چاہیے جس طرح غالب آنا ہے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور بڑے بڑے شعراء تعلی کرنے شعر و ادب اپنی تعریف کرنے متنبی بھی کی تھی اور بڑے بڑے لوگوں کی تھی جڑے لوگ ادب شناس لوگ ہونا پتہ ہے لیکن احمد رضا صاحب اگر ایک گل آخر بھی آ وہ حق بجانے میں اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بڑا فہم اور بڑا علم دیتا ہے لیکن یہ ایک سند ہے احمد رضا صاحب واسطے یہ شیر ملک نے اور سارے ہندوستان نے جگت استاد داد دل یہ بہت بڑا اعزاز ہے میں اس شیر میں ایک تصرف کیتا ایک کچھ ابتدائی گلا میں ہوں گے پھر کے موضوع چلنا ہے تے احمد رضا صاحب نے اس شعر وچ کہ بڑی عمدہ ایک چیز ہے میں بہت محظوظ ہویا اس سے میں ہوں آنے ہوئے شعر ایک آخیا موڑ رہا ہوں
انہاں آکھا ہے نا داد صاحب کے آگیا کہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اور میں آگیا کہ دشمن اتر چکے تھے گستاخیوں پہ، لیکن ایک فلپتی شعر ہوا ہے ابھی آتے ہوئے، دشمن اتر چکے تھے گستاخیوں پہ، لیکن احمد رضا نے سب کے چھکے چھوڑا دیے. دشمن اتر چکے تھے گستاخیوں پہ، لیکن احمد رضا نے سب کے چھکے چھوڑا دیے. اسی ویکھا نا اصل صوفیانی تعلیمات کے انہاں تعلیمات علماء ربانی ایک انہیں صرف علماء اے 4 لفظ کتابہ نے پڑھے ضرب زید و عمران ہے جی تے انہاں ترکیبوں تے گفتگو کرنا ہے یہ بھی ضروری ہے، سرفنا بھی ضروری ہے، علوم متداولہ پڑھنے چاہیے. اس کو بغیر سارے میں تکنا پہ ماشاءاللہ طلبہ بیٹھے علماء بیٹھے اصلا بھی 2-4 لفظ پڑھے زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑے جے پڑھے. یہی پتہ چلیا کہ انہاں لوگوں نے تعلیم کے اور کہ انہاں تعلیم دی کیا انہوں نے تعلیم کوئی قرآن اور حدیث کو الگ تعلیم ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک تعلیم یہ دیکھو کہ آج جڑا اختلاف پہ ہے مختلف مسلکاں میں تقسیم ہو گئے، کوئی کسیاں کافر آ گئے کوئی کسیاں کافر آ گئے، تقسیم ہو گیا، نظریات میں تقسیم ہو گیا. ایک یہ وجہ کہ اس اللہ نے حکم نے تعمیل نہیں کسی کی کہ حضور ثالث پڑھاؤ، حضور ثالث پڑھاؤ. تساں نے اپنے جھگڑے ہون تے ملکاں تے چودھریاں کول گھن جو محلے نے وڈیریاں کول گھن جو جڑے با اثر لوگ ہون جنہاں تسی خوشامدانہ طور تے مل کے انہوں نے سامنے کھوٹے گٹے ڈا کے تے تسی انہاں کو جناب انتظامت کرو تے اپنے فیصلے کراؤ تے تساں محمد عربی کو لانے واسطے شرم نہیں کہ جڑا تساں تاجدار کیے تے تمام رسولانہ تاجدار کیے غمخار کیے آپ کے پیش کرو سارے اپنے کیس کوئی کیس ہو. آج بھی میں گولڈے اپنی مسجد یہی بیان کہ جب تک حضور علیہ السلام نا قانون اس ملک کے نافذ نہیں ہونا جس کا تسیانی و نظام مصطفیٰ اس وقت تک یہ خون خرابہ یہ فساد یہ جھگڑے یہ جتنیاں بے اتفاقیاں یہ کدے نہیں مک سکتیاں جو مرضی کر نہیں مک دیا جی صحیح ہے. یہ میں لکھ کے تساں دینا سربراہان مملکت بھی خیال چاہیے کہ جس وقت تسی اس ملک سربراہ بن کے بیٹھے ہو کہ تساں کس نظریے نہ سربراہ بنایا گیا کہ تسی مسلمان اساں تساں مسلمان سمجھ کے سیٹ سے بٹھایا کہ اگر تسی 50 سال میں 60 سال میں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں کر سکتے تو علماء بیچارے کے کریں مشائخ کے کریں. آج بھی میٹنگ ہوئی ہے سربراہ مملکت چیف ایگزیکٹو مشرف صاحب ہے مشائخ علماء دعوت نامہ میرے درجہ ہے اور 3-4 دفعہ فون تے بھی آکھیا گیا
بندے بھی آئے گا. ایک صاحب پریشان ہو گئے کہ اج کل میں ویسے حضرت پیران پیر دے چونکہ آپ نہ اور سارے اگلے سنے ہوتے بھی ہو رہے ہیں تو میں ایک مضمون لکھا ہے آپ نے تعلیمات وہ تعلیمات جڑیاں توحید اور رسالت کے حوالے سے آپ پیش کی. اس سے میں 15-20 دن لائے اور 22 صفحے کے مشتمل وہ میں مضمون لکھا ہے. وہ 3-4 دن تک گوڑلے آسی طلوع مہر میرا رسالہ جڑا طلوع مہر وہ مضمون طلوع ہو سی تے شاید جس نے طلوع ہوئے نا تے جس نے اکھ ہوئے وہ تکنا ہے. چمگادہ کو کوئی امید بندہ کر سکنا ہے کہ وہ روشنیاں ویسے. میں جو کچھ لکھے ہے وہ آپ نے خطبات اور آپ نے تعلیمات اپنی روشنی میں لکھے ہے اور حوالے نہ لکھے. کوئی چیز حوالے کے بغیر نہیں. ایک حوالہ چھوڑے اور وہ اس واسطے کہ کوئی میرے کو کچھ سی تے پھر میں نے دسا جان کے نہیں لکھا کوئی پوچھ سی تے پھر میں دسا تے پتہ نہیں کوئی سیکٹری صاحب ہے تو میں اپنے ذوق لکھنا پیا تو انہوں نے آخیا جناب پیر صاحب تسی آ رہے ہو اج. میں کہا جناب میں مشکل ہے میں نہیں حاضر ہو سکنا. کہ کیوں جناب کی گل ہے کہ اسے طلب فرمایا. میں کہا ماں غوث پاک طلب فرمایا. اس لیے کہ میں اس وقت بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوں اور میں آپ کے ان خطبات اور تعلیمات کی روشنی میں کچھ لکھ رہا ہوں. میں نہیں آ سکتا. بڑے ہنس پے ہوئے بڑی عجیب گل کی تھی. میں کہ بس اسی معذرت کر رہا ہوں پھر سے او خطبات تسی لکھ سو پڑھے ہو تے پھر اعتراض اگر کوئی ہویا نا تے غوث پاک تے کرے ہو میرے تے نہیں. کیونکہ میں ناقل ہاں نقل کیتے میں اور او خطبات جڑے آپ اپنے ممبر تے بہ کے تے 400 کاتب جڑا آپ نہ بیٹھا ہونا تے لکھنا جائے 400 کاتب اور آپ نے صاحبزادے جناب عبدالوہاب اور عبدالرزاق جنہوں نے اولاد وسیع ہیں انہاں اپنے والد گرامی نے یہ خطبات نقل کیتے بہجت الاسرار بھی اور فتوح الغیب بھی عربی وچ مصر کی چھپی میرے کو. میں کچھ آپ نے اشعار میں ترجمہ میں کیتا تے وہ انشاءاللہ تسی جڑے لوگ غوث پاک وال تعلق رکھنے والے ہو وہ ویکسو کہ انہاں نے عقیدہ کے اور انہاں نے عقائد کے آج جو اہل سنت عقیدے چاہ کے پھرنے پہ غوث پاک نے عقیدے نال انہاں نے دور نہ بھی تعلق کو یہ میں تمہیں دس چھوڑا بہت اوکھا عقیدہ ہے غوث پاک. غوث پاک کا وہ عقیدہ ہے جڑا رسول اللہ عقیدہ ہے. انبیاء ما سبق نے تعلیمات دیکھو خطبے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیکھو خطبے دیکھو حدیثہ دیکھو اور پھر غوث پاک دیکھو. شیخ عبدالقادر جیلانیہ پھر دیکھو کہ اولیاء اللہ وچوں انج لگنا ہے جس طرح نبیاں وچوں محمد نظر آنا. ایویں لوگ تعریف نہیں کرنے میں تو انہوں نے اولاد ہی جوانا یہ اللہ فخر عطا فرمایا اور سعادت ہے میری. لیکن لوگ آنے کہ 12 سال میں ڈبے بیڑے انہاں تارے جناب معترضین اعتراض کرنے کہ ایک ہی جو ہو سکنا ہے ایک کوئی شے نہیں ہے کہ ڈبے بیڑے کرنے کوئی چیزاں نہیں ہے میتانا اٹھ کھلونا کوئی شے نہیں ہے. غوث پاک وہ کام کیتا کہ اس پوری امت نہ بیڑا تاریا. تم ایک بیڑے ہیں گن کے ٹرنا پہ بیٹھے ہیں دینہ زندہ کیتا پھر اس بندے لقب کے دیتا کیا محی الدین اس دینہ زندہ کیتا. کہ لوگ ہیں کہ تھوڑا جا غوث پاک نہیں تعلیم دل میں غور کراما توجہ
کیونکہ ماشاءاللہ یہ سارے باذوق اور نسبت والے لوگ بیٹھے ہوئے یہ اصل نے مولوی کے خطیب جڑے نا یہ ساریاں گلاں بیان نہیں کرنے ہوتے یہ وہ گلاں بیان کرنے جڑیاں ماحول پسند آ اوکھیاں گلاں تے اپنے جڑے انہوں نے ذاتی نقطہ ہائے نظر انہاں تو ہٹ کے بیان نہیں کرنے اس واسطے کہ انہاں دیاں کچھ مجبوریاں ہوندیاں انہاں دیاں مجبوریاں ہوندیاں تے غوث پاک کا کوئی مجبوری اور مصلحت نہیں ہے غوث پاک کبھی نہیں دیکھا کہ میں یہ گل کی تے ماں فلانا بندہ نظرانہ نہیں پیش کرو لگا فلانا بندہ میرا ہاتھ نہیں چومو لگا یا فلانا بندہ میرے طرف منہ پھیر دے سی یا میں ملن نہیں لگا یا میری مجلس وچ نہیں آؤ لگا فرمایا سر کھاؤ گزرے خضر علیہ السلام بات فرما رہے ہیں تک کہہ رہا تو فرمایا یا اسرائیلی اسمع کلام محمد وہ اسرائیلی لے کر لے تے محمد دیا گلا سن یہ او پیران پیر میں آنا ہونا کہ اس نی ولایت ایک توجہ چاہنے میں پنجابی کے چھیڑے آنے نا کہ سنیو دو کر ایک مولوی گل کوئی نہیں کر لگا نہ کسی آنی ہے جی گل اے او اللہ تعالیٰ نہ بری ہے اور کوئی خوشامد نہیں غوث پاک حق بول رہے ہیں جو میں آتے ہیں سمجھ آئی کیونکہ میں خوشامد کرا تو پھر غوث پاک کا بھی توقع دینا تو غوث پاک نے اللہ وہی توقع دے سکتا خوشامد نہیں یہ حق کل نے جو میں بیان کر رہے ہیں غوث پاک کی ولایت اور مزاج توحید اس مقام پہ فائدہ کہ انہوں نے ولایت نہ دریا جڑایا وہ انبیاء کی جڑی نبوت رہی نا اس نال کیسر نہ پانی تک ہو نا اتنے بجنا ایک اونچا ہوئے نا ٹبا اس نال لگ کے موڑا اسے کھلنا نہیں وہ ولایت کا مقام کے نبیاں نال انج رل کے پیچھے آ انج رل کے پیچھے آ انج رل کے پیچھے میں ہنج نہیں کی تھی حضور فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل قیامت والے دن میری امت نے علماء یہ علماء نہیں آج کل بھی بڑی توحید بیان ہوئی نا لیکن غوث پاک کی توحید اور آج کل کی توحید بڑا فرق ہے غوث پاک عین الیقین اور حق الیقین نے مقام سے پہنچ کے بیان کرنے ہیں اسی سنیاں سنائیاں گلاں کرنے ہیں اساں تے آزمائش آ وجے تے اللہ بھی کول بننا ہے وقت تے بننا ہے بندہ ہن جان کے چھڑا وے تے غوث پاک جڑے انہاں نے اللہ تعالی محافظ دیا اور اس مقام دے فائد ہے کہ فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل قیامت والے دن میرے امت نے علماء جڑے معین الدین اجمیری جائے ہو سن جڑے نظام الدین اولیاء جائے ہو سن جڑے فرید الدین گنجے شکر جائے ہو سن تے جڑے محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی جیسے ہو سن او کھلوتے انج نظر آسن جس طرح بنی اسرائیل نے نبی کھلوتے انہاں نے مقام انہاں نے ذہن انہاں نے معراج فکر نبوت نال کیسر نہیں ہے تے تاں نظر آنے نا پتہ لگنا نا ایک میں گل کراں اے انہاں لوگاں واسطے میں نہیں کر رہا جڑے لوگ انہاں چیزاں نے قائل نہیں میں انہاں واسطے نہیں کر رہا اے میں غوث پاک نے مننے والے واسطے کر رہا کیوں کہ اساں کچھ اپنی گلاں بھی کرنا پینیاں کیونکہ یہ سچیاں گلاں تسی آکھو جناب کہ ساریاں گلاں اس نے دلیل کے وے ہر چیزاں کی دلیل نہیں ہوتی کئی گلاں اپنے انہاں دا وجود خود دلیل ہونا ہے تسی اللہ نے دلیل دیو اللہ کدے نظر آیا مسیحی کے تسی سجدے دینے ہو کدے نظر آیا غیر بری ذات
کائنات اج تک ڈنڈ پئی ہے کون ہے مالک؟ مالک آپ دسیا میں مالک ہاں، تساں نہیں پتہ لگا، تساں پتہ نہیں لگیا۔ بلے شاہ آخیا میرا شور نگری وچ وستا نہیں میں ہن سنیا۔ شور نگری وچ وسدا مالک میرا جڑا ہے نا محبوب وہ اس نگری کائنات نہیں نگری چ وس رہا نہیں میں ہن سنیا، میں تو ہن پتہ لگا کس دسیا محمد عربی دسیا کہ بس نہیں تساں کیا پتہ ہے؟ یہ تو فیض ہے اے رضا احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ تساں اج تک نہیں پتہ لگیا کہ اللہ کتھے وے، یہ تعریف کرتے ہو بے کیف ہے، بے جون ہے، اس کا جسم نہیں، وہ پاک ہے ہر چیز کو، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ بیان کرنے ہو، لیکن کوئی پوچھ کے نہیں کہ نہیں اساں دس تیرے اتنا تعلق ہے کہ تو کو گل بھی نہ دسنا۔ بڑے بڑے خطیب بڑے بڑے اہل علم یہ پھر وہ ایسی دنیا ہے نا کہ وہ لوگ اس دنیا میں گئے تے کچھ کمال حاصل کرنے تے محبوب جڑا ہے اور نہ اپنے محبین نیڑے کر کے تے پھر اس مقام تے فائز کرنا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے تے پھر اس کو جواب بھی دے دے۔ کس طرح شاہ المالی قادری منبر تے واز فرما رہے ہیں، ایک دوسرے مذہب نہ آدمی کرتا آپ میں راج کا واقعہ بیان کروانے اس آگے تساں نبی کس طرح گیا ہے آسمان دے، یہ تو ذرا جی شہ سٹو بندہ اٹھ نہیں سکنا، ذرا بدنی شہ ہوتے وجہ چاہیے زمین پہ آنی یہ بندہ کی جوڑے یہ عقل نہیں بنے۔ اور تو میں ہوا کہ اسی کوئی دلیل دے آیا وہ قرآن تو مننا ہی نہیں ہے، اور اتنے دسو نا تسی کہ دلیل دے سو توحید تو تسی بھی بیان کر رہے ہو، رسالت تسی بھی بیان کر رہے ہو، اسی بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن شاہ ابو المالی پتہ ہے کہ فرمایا شاہ ابو المالی ہاتھ ماریا ممبر پہ اور غائب ہو گئے۔ 10-15 منٹ کے بعد تشریف لے آئے تے فرمایا وہ بندہ کھلتا ہے دنیا پہ تک نہیں ہوتے، فرمایا کہ پہلے آسمان آتے محمد نہ غلام ہاتھ لا کے آ گیا اور محمد نہ مقام دعا تک ایک ہی چیز ہے۔ اگر تسی آکے کرامت کے کوئی چیز نہیں تو پھر نبوت نے معجزات کی چیز معجزات کے پھر تسی معجزات نہ بھی انکار کرنا، وہ طبقہ بھی ہے جڑا معجزات نہ انکار کرنا ہے کہ شکل قمر نہیں ہویا، قمر شک نہیں ہویا، ایک قمر شک نہیں تساں شک ہے، میں کیا ایک کمرہ شک نہیں کیونکہ اس نے سینے میں وہ انگلی نہ اشارہ اج گیا کہ اس نے سینے میں لے گیا، کمر نے سینے میں لے گیا وہ اشارہ، اس آخیا یہ اشارہ ہوئے تو شک ہے، اس نے بھی شک نہیں اس نے دلہ شک ہے جڑے لوگ انکار کر رہے ہیں، وہ ایک طبقہ بھی ہے تسی پڑھو میں انہوں نے نام نہیں لینا، وہ طبقہ بھی ہے اکھڑی کنکریاں نہیں بولی صرف قرآن معجزہ ہے، ایک وہ گل کرنے والا اللہ ہے، کنکریاں بلوانے والا اللہ ہے، یا تو نبی یہ آخرنا کہ جناب اسی خود بلوانے ہیں، وما من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کوئی ایسا رسول نہیں کہ جس کی اطاعت اللہ نے اذن تو بغیر نہ کی گئی ہوئے، کوئی ایسا رسول نہیں، ہر رسول کی اطاعت اللہ نے حکم نہ کی گئی، جس ویلے اللہ نے حکم نہ لیے تے تسی اللہ کی قدرت نے عمل کرو گویا، یہ ہن ضروری ہے کہ یہ سارے کام تساں نے ہتھاں نہیں کرا دے، اور تساں نے ہتھاں تے کراوے، تساں نے کنکری ہاتھ وچ بولے
کنکریاں تسا نہیں آتے بولو کنکریاں کے تو بول لیا وہ کام کرے خراب ہوئے ہوئے تو زنانیاں نہیں بول لیا تو وہ بھی اپنے منہ وہ سب اسی سدھا نہیں کر سکتی کنکریاں کی بول سکتی ہیں اس واسطے اللہ نے قدرت چاہیے بھائی پریشان نہ ہو یہ گل میں کر میں بڑیاں صحیح گلاں کر رہا سمجھ آئی اور بولو تو سی گل ٹھیک ہے کہ نہیں ہاں ذرا ذوق کا اظہار کرو تے حضور نے یا انبیاء نے جتنے معجزات ہیں یہ اللہ کی طرف تے اللہ کی طرف جس لئے اسا رسول تسی مننے ہو قرآن اس نے آنگا یا تسی مننے ہو تے اس نے حوالے نال جنیاں چیزاں ظاہر ہو جائیں وہ تسی انکار کرنے ہو یہ عجیب گل ہے اپنی مرضی کی گل جڑی ہوئے اس نے ایمان کے لایا کہ جڑی عقل تو باہر ہوئے اس نے آخر جی یہ ایویں اساطیر الاولین یہ تو بڑی بری گل ہے یہ حسد ہے یہ بغض ہے تے اے او ولایت ہے اے او مقام ہے کہ جڑا خرقے آتا ہے اے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی ہے اور انہاں لوگوں نے اطاعت ہے اللہ نے اپنے مالک نے اتنی اطاعت کرنے کہ ہر چیز مسخر فرما چھوڑ میں ایک گل کی میں آپ کی کرسا او میں انہاں لوگوں نے گل کرنا پیا کہ مجدد الفسانی جائے لوگ تساں تے ماں دیاڑی کھادی شے ہندی یاد نہیں رہی سمجھ آئی نا تے اے او لوگ جنہ الستو بربکم نہیں جڑی او قطار لگی نا اس وچ جڑے لوگ کھلوتے تے مجدد الفسانی صاحب فرمانے کہ ماں پتہ ہے میں نے سجے پاسے فلانا آدمی کرتا ہے تے کھبے پاسے فلانا آدمی حضور فرمایا کہ نہیں کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبوت کسی کو آوے آتے اس نے مستحق عمر ہے بولو اے سنیو اور بولو تو صحیح کیڑے آرام نال بیٹھے تسی بولو اے اتنے جڑے بیٹھے میں جڑی گل کرساں معقول گل کرساں کاسب معقول گل نہیں کرو لگا اگر کسی کا اعتراض ہے میں اتنے بھی حاضر ہوں تو اتنے بھی حاضر ہوں خوش آمد کسی نے بھی نہیں جڑا طریقہ ماں سمجھ آیا ہے اور میں سب صحیح سمجھنا ہوں میں بیان کر رہا ہوں تے جڑے اصلے مسلک کی بعض کمزوریاں انہاں بھی نہ غلط آ یہ گل ہے لیکن تسی لوگ جڑے انہاں چیزاں نہ انکار کر رہے ہو پھر تسی نبوت میں معجزات کا بھی انکار کرو اللہ نے قدرت کا بھی انکار کرو یہ پھر انکار اتنے بھی ویسے تساں نے کیڑی جگہ کتھے کتھے تساں ٹکا کدے تسی اس چیز میں انکار کر کے بیٹھے ہو کدے اس چیز میں انکار کر کے بیٹھے ہو کدے اے وے کدے او وے کس کس ساتھ روکا کتھے کتھے ہاتھ رکھا کس کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر کس کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر کس کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں سارے ملکاں برباد کر کے رکھ چھوڑے ذہنی عقیدتاں مجروح ہوتی چنگے بھلے سمندر خاموش سمندر ایک تلاطم تساں پیدا کر دیں سمجھ آئی نا یہ گل غلط ہے دیکھو میں جڑی گل کی ہے سلیم الطبع اور ذہین آدمی اور علم والا جبل ذہن میں بندے نہیں سمجھ سکتے حضور فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو گیا تو عمر ہو گیا مطلب کہ ہویا کہ نبی نہیں عمر لیکن عمر وچ نبوت دنیا صلاحیتاں ساریاں ہیں یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں علماء کہ جناب عمر وہ تمام کوالٹی صلاحیتیں موجود تھی جو انبیاء کے لیے مخصوص ہیں جینیس نبوت
صاحب الرائے ہونا اور کمال کا ذہین و فطین ہونا، جیڑیاں تعریفاں نبیاں چونیاں چاہیے وہ جناب عمر پائیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ انہاں نبوت نہ حکم نہیں دیتا۔ اور تسی دسو نبی نہ ہونے تسی تے عمر جناب عمر برابر ہو گئے؟ بولو، صحابی ہونے میں اسی غلام ہوئے نا جناب عمر نے، وہ بولو تو صحیح ہے، لیکن نبی نہ ہونے عمر تے اساں کوئی فرق نہیں، نو نبی نہ سی نبی، یہ گل ٹھیک ہے نا؟ لیکن ثابت ہویا کہ جناب محمد رسول اللہ تو بعد جیڑا بندہ بھی آیا صحابہ وچ چاہے اہل بیت جو مرتبہ نبوت تے فائز نہیں ہویا نا، تے جیڑا مرتبہ نبوت جو صحابہ وچ نہیں ہویا، اہل بیت وچ نہیں ہویا، تے خدا جانے کتنی بنا تے نبوت نہ دعویٰ، نہ منہ نہ متھا تے چین پہاڑوں لگا۔ اگر نبوت نہ دعویٰ کریا تے علی حجویری کریا، جنید بغدادی کریا، ذوالنون مصری کریا، سرئی سکتی کریا، معروف کرفی کریا، معین الدین اجمیری کریا، عبد القادر جیلانی کریا۔ عبد القادر جیلانی کے آگیا وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر نبی کا ایک طریقہ ہے کہ میں اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ نے اسوہ حسنہ پہ چلنے والا، انہاں لوگاں جرت نہیں کی دیا تے تو بلا کی تم آ گئی تے گل بھی کوئی نہیں، وہ معقول گل بھی کوئی نہیں، کوئی سمجھے بھی گل بھی نہیں، سمجھ آئی؟ اس واسطے میں کہ آکھ رہا توجہ، میں اے آکھ رہا ہوں کہ جناب عمر اس حدیث تو بعد پتہ لگنا ہے کہ آپ ہے وچ استعداد نبوت تھی تا فرمایا، سمجھ آئی؟ اس تو بعد اس کو پتہ لگ گیا کہ جناب عمر تو بعد ایک مخصوص نہیں جناب اہل مقدس ہونا پایا نا، تے حضور اطلاع دے چھوڑی، ایسا حدیث میں حوالے نال اطلاع مل گئی، حضور تو بعد جناب عمر تو بعد اب تک قیامت تک حضور نے امت جو ایسی شخصیات پیدا ہوتن جنہاں نے استعداداں اس انداز میں ہو سکتا۔ آپ منع نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ بندے تھے، اب تک کہ ایسیاں استعداد رکھنے والے لوگ پیدا ہو سکتے۔ اس حوالے نال ایک گل سمجھ گئے ہو، اور میں تساں پیران پیر کی گل ارباب کشف لکھیا، انہاں کیا کہ عالم جس طرح میں مجدد صاحب نے مثال دیتی نا، فرمایا کہ میں نے سجے پاسے فلانا کھلوتا ہے کہ کھبے پاسے، تساں یاد ہے تسی بھی سارے کھلوتے ہیں، اے پوچھو کہ جڑے آنے آئے انہاں یاد کسی میں کچھ نہیں بھی یاد نہیں، فدری نہ ناشتہ نہیں یاد، سمجھ آئی؟ انہاں آکھیا کہ ماں یاد ہے سجے پاسے کون ہے تے کھبے پاسے کون ہے، تے غوث پاک اسی صف نے لوگ سرخیل اولیاء تے جس ویلے نبیاں نے گھرے صف لگی نا ازل وچ عالم ارواح وچ لگی کہ نہیں؟ جس ویلے اللہ پوچھیا الستو بربکم، وہ میں تساں رب نا سارے کو کیا آگیا؟ قالو بلا، سارے آگیا ہاں جناب تساں رب آگیا کہ نہیں؟ یہ تو قرآن ہے نا، یہ گل کسی یاد ہے کوئی اساں آگیا ہے اس ویدے ہیں اس ہاں بھول گیا نا سارے غوث پاک کے بندے یاد رکھی گل جڑا ہاں کی نا اقرار ہوتے یہ نہ یاد ہے، اس واسطے اس ہاں بھولا صف لگی انبیاء نے ایک جگہ خالی، شیخ عبد القادر جیلانی اور تمام صوفیاء اللہ نے مقبول اس پچھلی صف صدیقین کی صف میں کھلوتے، ایک جگہ خالی ہے، غوث پاک
نبی نے اس خالی صافے اس جگہ تے آپ اگے ہوئے یہ سنیو غور غوث پاک نبیاں نہیں صف وچ کھلو گئے اگے ہو گئے فرشتیاں پھر پیچھے نپے کر چھوڑ کہ تیری صف نہیں یہ نبیاں نہیں صف ہے انہاں پیچھے کیتا غوث پاک پھر اگے کھلو گئے اتنے میں 4-5 واری یہ عمل ہویا نا تے حضور سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ آپ تشریف لے آئے تے فرشتے عرض کی تھی یا اس وقت جڑی مخلوق گئی اگر کوئی آتے کسی نے فرشتے کی تھے مولوی نا اے مولوی بال نہیں کھا لگارنی تے میں بھی انہوں نے بال سارے جاننا اسی واسطے میں نے سامنے کھلنے نہیں انہوں نے چاہیے گنگا پیر خالی پھوک مارنے والا تے نظرانے جو بیچ پانے والا تے اللہ آمین بس کر دو انہاں تو چاہیے تے جڑا بولے جڑی گل کرے اس آنے جناب اس کو تے ڈر لگنا ہے آؤ نا یار گل تو کرو میری گل سمجھ آئی ماں پتہ ہے آخر اتنے فرشتے کیڑے ہیں اتنے جیڑی بھی مخلوق آسانی پر بارہ لے گا ہی انہاں آخیا حضور تشریف لے آئے نا تے آپ فرمایا عرض کی تھی کہ جناب اے تسانی امت وچ بندہ ہے تے فلانے عرصے وچ فلانے دور وچ پیدا ہو سی تے سارے صدیقین اور تسانی امت نے علماء پچھلی ثابت کھلوتے اے ہے نبیاں نہیں ثابت آ کھلونا ہے پھر اسی 5-6 واری پیچھے کر رہے ہیں پھر کھلونا ہے اے حضرت عمر علی گل یاد رکھو تے او جڑی ولایت جڑی نبیاں نہیں کیسر نہیں نا اے او گل یاد رکھو تے پتہ ہے حضور کے فرمایا آپ موڑے تو نپ کے فرمایا کہ بیٹا عبدالقادر فرمایا بیٹا عبدالقادر تیرے وچ صلاحیتاں نبیاں لیا ہیں لیکن تو نبی نہیں ہے اس واسطے پچھلی صف وچ کھلو تا غوث پاک پیچھے کھلوتے نانا جان نے حکم نے مطابق اے او شخصیت ہے جی اے او اللہ نہ ولی ہے میں دس رہا کہ بغداد کتنے فرقے معتزلہ جہمیہ اور مختلف باطنیہ اور انہاں لوگوں کو عقائد خراب کر دیتے کہ خلفائے ثلاثہ نہ دا کہنا بھی ممبر تے گناہ سمجھا گیا ہے اتنی حیبت ہے تے مشائخ سرکاری مشائخ تے درباری ملا یہ پڑھے اس مقالے میں جیسے غوث پاک مخاطب کیتا ہے لوگ آ رہے ہیں جناب کہ یہ پیراں تے مولویاں یہ مخاطب رکھنا ہے یہ غوث پاک کی سنت ہے غوث پاک تے فتوی لاؤ انہاں کیوں سرکاری تے درباری ملا تے پیراں دبایا ہے مذمت کی ہے اتھے اس مسئلے نہیں بولنے کہ 11ویں کون دے سی ہے 11ویں نے پیسے کون دے سی پیر آ رہے نا ہاتھ کون چون سی مولوی آ رہے نا اساں 11ویں کون کھڑا سی جے کدے غوث پاک نے کسی گل نہ انکار کر چھڑیا تے اے پھر بعد جڑے کمزور لوگ انہاں ہی لتاڑنا جڑے بڑا نہ پھر جڑے نہ ٹکر لاؤ سائل ہے کہ غوث پاک نہ ٹکر لاؤ رد کرو غوث پاک نہیں کسی گل میں پیش کرنا پیا اور رسالہ 36 پڑھے اور کوئی بول پہ میں یہ اپنے مسلک تو ہٹ تے غوث پاک اپنے مسلک تو ہٹ غوث پاک تو اتنا درس دیتا ہے کہ کیا انہوں نے رسولہ نہ کام نہیں کیا غوث پاک یہ آخنا کہ میں نفع ضرر نہ مالک ہاں آؤ میں بیٹھا ہے تھی میرے کو جو کچھ لینے ہو تھی میرے کو لاؤ اللہ فارغ ہو گئے نعوذ باللہ یہ پیر نہیں ہے اس نے تبلیغ رسولوں والی تبلیغ ہے وہ ساری مخلوق کا اللہ نے دروازے تے بھیجیا
سمجھی نے میری گل؟ اور میں تساں دساں کہ تسانیاں تے ہر سلسلے نہ پیر سوا غوث پاک پیران پیر کو چھوڑ کر ہر سلسلے نے پیر اتے کوئی نہ کوئی اعتراض وارد ہو سی. یہ بھی میں حقیقت اللہ آخری ہوں. لیکن غوث پاک کی وہ تعلیم ہے کہ سدھی رسولانی قرآن تے سنت کی تعلیم. اصطلاحات تصوف تمام اس شیخ کی نظر میں تھی. وہ تنظیم بھی جانتا تھا، تشبیہ بھی جانتا تھا، درجہ اطلاق بھی جانتا تھا، مقام جمع الجمع بھی جانتا تھا، واحد بھی جانتا تھا اور اطلاق بھی جانتا تھا، تقید بھی جانتا تھا، مگر کسی اصطلاح میں امت کو نہیں الجھایا. سیدھی سادھی رسولوں کی تبلیغ کی. اصل مولوی تے پیر جیسا دو چار لفظ وہ پھر اصطلاحات الجھانا ہے. یہ ہے وہ ہے. عبارت گجلک لکھی اوکھی جناب سبحان اللہ اتنا علم ہے عبارت ہی نہیں سمجھ آتی. تے تقریر کرو تے تقریر ہی سمجھ نہیں آنی آخنے کے پہلے. تے کمال ہے جناب کے عبارت سمجھ نہیں آنی. او ہو اللہ اکبر کیا علم نا سمندر ہے. پتہ ہی نہیں پیا تے تسی دسو قرآن تو بڑی کوئی شے ہے علم وچ بیان وچ. قرآن سمجھ آونا تے مولوی نہیں عبارت سمجھ نہ آوے. قرآن اتنا جہا ذہن نہیں ہوئے نا تے اتنا سمندر ہے قرآن. اس نے ایجاد بیان ہے کہ بچے ہم یاد ہو گئے سی اور ذرا عربی سمجھ ہو سی تے وہ سمجھ سی کہ اللہ کیا ہے. نہ بیان سمجھ آوے نہ تحریر سمجھ آوے نہ تقریر نہ بھی جگت مارے والے آسان تک سمجھ غوث پاک کلم الناس علی قدر عقولہم. لوگاں نے عقلاں نے مطابق گل کرو. ماں میں ٹوٹی بجی اردو آنی ہے میں بھی ججے تلے لفظاں گفتگو اللہ نے فضل نہ کر سکتا. میں کیوں چھوڑی گل وہ بیان کیوں چھوڑیا اے چھوٹے موٹے خطیبی ہونے اردو ایڑی چوٹی نہ زور لا چھڑن طرف طرف کے کتنی مصیبتاں پانے پر سے وہ جوم شروع ہونا ہے سرے تو گٹیاں میں لگنا ہونا زور لا لا ایڑی چوٹی نہ زور تے کھ سمجھ نہیں آنی. فائدہ کیا تساں علمیت دسنی ہے یا علم نہیں گل لوگاں نے زنا چ پانی تے کمال تے اے کہ گل سمجھ آ گئی. وہ ایک بندہ آخر لگا میں لاہور بیان کرتا اتنے کلا گجر سنگھ نے اس آخیا جی یہ تساں نے صوفیاء کے بعد شعر ہوئی نا گلاں وہ سمجھ نہیں آنیاں اوکھیاں وہ انگریزی بول رہے آج کل یہ بھی مار پڑی ہے. عربی اللہ نے رسول کی زبان ہے اساں سکھنے واسطے کوئی بندہ تکلیف نہیں کرتا. ایک عربی فارسی کی چیز ہے. تمام قرآن صوفیاء فارسی زبان میں منتقل کیتا مفہومہ حدیثاں قرآن صوفیاء اپنی مثالہ دے کہ اس واسطے فارسی زبان نہ پڑھنا ضروری ورنہ تسی صوفیاء نہ تعلق نہیں رکھ سکتے اگر فارسی زبان چھوڑ دو. طالب علم بھی چھوڑنے میں کھا رہے ہیں. عربی کے لیے وہ ضروری ہے کیونکہ اللہ نہ کلام نہیں سمجھ سکتے. آج کل ایڈے ایڈے موٹے لفظ ہیں انگریزی کلام میں اس واسطے پانے تاکہ ذرا اونچی سوسائٹی نے بندے معلوم ہو ان کے پاس بڑی تعلیم ہے. یہ جدید سوسائٹی کے لوگ ہیں جتھے نہیں بھی لفظ ہے نا اتنے بھی انگریزی کلمہ محمد مصطفیٰ نا تے زبان تے انگریزی جڑی لکھی پوچھی بھی نہیں. میں اس کا منکر نہیں ہوں. اس دور کا تقاضا ہے کہ اسی انگریزی بھی سکھاں کمپیوٹر بھی سکھاں یہ ضرورت ہے. لیکن فخر نہ کرو. فخر کرو تے اللہ اور رسول کی زبان سے فخر کرو. سمجھ آئی؟ تے او کڑی کڑی ادھر لطیفے واسطے میں گل کرنا پیا.
ذرا جاگو منی بیان میں انشاءاللہ یاد کھوب کے سننے اتنے جو بولنے جو بھی نہیں رہنے یاد ایڈے کھوبنے نہ کہ بولنے جو بھی نہیں رہنے تو یاد پہ پتہ نہیں میں آنا یاد سن نہیں رہے کی وجہ وہ کڑی کڑی لفظ ایک چھٹے انگریزی نے میں کہو ہزار آتا کوئی عربی نہ بھی لفظ آنا مسلمانہ نے کار جمع ہے صوفیہ نال آخر پیو دادے نے تعلق آتا ہے کوئی عربی فارسی نہ بھی لفظ بول چھوڑ کے ایسا نے بزرگ بولنے رہے پھر مڑے جی میں پھر اخیر پوچھا میں کیا جناب کا مسقط الراس کہاں ہے مسقط الراس وہ آکے مسقط الراس کہا میں کہا جو تو سبق پہ پڑھنا ہے ایک اگر تسی ایک جناب جملہ میں نے پیچھے انگریزی نہ آکے دیکھو میں کہا تو قرآن کی آیت پڑھ تو میں تیرے پیچھے پڑھنا تو حدیث رسول پڑھ تو میں تیرے پیچھے پڑھنا ہو میں انگریزی کیوں پڑھا تیرے پیچھے یہ ایڈی کیڑی فکر نہیں کرتے میں کہا ایک اسانہ صوفی امیر خسرو رحمت اللہ علیہ ایسا نابغہ روزگار والا پیدا ہویا اس نے ایک گل میں تو دو دسنا تو مکہ میں انہیں پڑھنا اس نے گل تے وہ تو پیچھے پڑھ آپ کو لگا چل آسا میں تھی ہے مولوی بیٹھے سارے آسا بڑی آئے سے کیڑی سے کتھے بھیج رہے یہ اسی ہلے ٹرنے رہنے یہ ادھر ادھر میں پھرنا رہنا میں نے گل سنے پہ ہو میں دسنا میرے خسرو میں آنا پیا کہ ادھر ادھر گل نکلی میرے نقادوں سے کہہ دو اور کریو ادھر ادھر میں نکل دینا یار ہے بیان کرنا ہے بیان کرنا ہے ادھر زور دینا ہے ادھر بہت زور دینا ہے میں بیان کرنا ہونا جو میں سمجھنا بیان تسی جو سمجھو بیان نہیں کرتے تسی کہوں گے منہ زبان ہے تسی بول رہے ہو تو میں بھی زبان ہے میں بھی بول رہا ہوں تسی جو چاہتے ہو تسی بول رہے ہو جو چاہنا میں بول رہا ہوں ادھر ادھر کی گل ہونی ہے لیکن اللہ نے فضل اللہ میرے نقادوں سے کہہ دو میرا بھٹکنا کھیل نہیں سنو مولوی حضرات ناقدین جڑے بیٹھے کرامن قاتلین میرے نقادوں سے کہہ دو میرا بھٹکنا کھیل نہیں دائیں بائیں پھر آتا ہوں سمت کو سیدھا رکھتا ہوں میں کہا کہ اسانی سمت مدینہ شریف ہے سمجھ آئی ہاں ادھر ادھر ہو آنے تکنے ہے کہ پہ کہنے تے ہے کہ پہ آنے سننے ساریاں کیا تسانا نبی ساریاں نیا سننا نہیں رہا ساریاں نیا گلہ ہو تا کافرہ نیا گلہ بھی سننا رہا تسی مسلمانہ نیا گلہ سنتے ہیں نانے مسلمان دے گلہ سنے کرو کی گلہ آنے تے گل سن سو تے تاں جواب دے سو نا اس واسطے میرے نقادوں سے کہہ دو میرا بھٹکنا کھیل نہیں دائیں بائیں پھر آتا ہوں سمت کو سیدھا رکھو میں اس آخر چلو تو دا بہت نخرہ ہے نا انگریزی نا تی عام اکر خسرونی زبان خسرو فرمایا کہ روز کے روح آدم آمد ببطن جس دیاڑے آدم نی روح اس قالب آئی ہے نا از بیم گناہ نمی شدے اندر تن
گناہ نے خوف دیکھ کے نہ تے روح پاک ہونی ہے، جسم پلید کرنا ہے۔ اے کھانا تسی پاک کھانے ہو گے، کھانا راتی تسی پاک کھانے ہو، صبح تسا نے جسم نہیں صبح تسا پلید کرنا، کھانا پاک ہونا، کھانا پاک ہونا ہے، تسا نے جسم نہیں صحبت تسا پلید کرنی، اور تیرے تے جسم نہیں صحبت کھانے جے پاک چیزاں پلید کر چھوڑنی ہے کہ اس نبیہ تک جس نے ہر شے نور ہے۔ نبیاں نہ ریسا نہ کرو، جڑے کرنے پہ نا انہاں واسطے وقت پہ ہے، انہاں مقام ہو رہے تے گناہ نے ڈاکو روح بھی اندر نہیں بڑھنی کہ اس کالی کوٹری میں بڑھسا تے گناہ کر سکتا تو میں پاک ہوں۔ قل الروح من امر ربی، روح امر رب کا نام ہے اور امر رب پاک ہے، امر رب پاک ہے، اس واسطے اس کوٹھی چ میں نہ بڑھوں۔ ایک کس آکھیا روح، امیر خسرو کے آکھیا کہ خاکند ملائکہ بلحن داؤد، داؤد علیہ السلام نہ پھر نغمہ، اے موسیقی نہیں اہمیت دس رہے امیر خسرو کہ لحن داؤدی وچ پھر ملائکہ کے پڑھیا درتن درتن درا درامت درتن، اے روح تو جسم میں داخل ہو جا، جس نے دو ترے باری اس لحن داؤدی جا کے نا تے تاں وچ کے روح جسم میں داخل ہوئی۔ آن روز کے روح آدم آمد ببدن، از بیم گناہ نمی شدے اندر تن، خاندند ملائکہ بلحن داؤد، درتن درتن درا درامت درتن۔ تھے لکنت زبان جنہ دے ہوئے وہ بندے بورلے الفاظ کی ادائیگی دشوار ہونی ہے۔ امیر خسرو وہ بندہ ہے کہ جس کڑیاں ڈولی چی کو آیا تے جنازے بھی بندے نے ٹورے ہر مکتب فکر واسطے شعر آتے سبحان اللہ، ذہین جینیس آدمی حضور کی امت نہ اور نظام الدین اولیاء نہ محبوب خلیفہ ہے جی، محبوب الہی فرمائے انہاں خطیاں سے انہاں فرمایا کہ آ لق لمقل لمق لقل لم لمقل لق اندر لمقن لمق لقن دم لمقن لق اب نرگس مستان تو ہم بے دل و حیران عاشق شمقن شمق شکن شم شمقن شک۔ میں آخیا بھائی تو انگریزی پڑھنا پہ تو اے فکرے آٹھ بڑے پیچھے یہ ایویں کھیڈ نہیں، یہ جو میں آخیا یہ خسرو نے کمال ذہن عطا فرمائے جو اللہ دیتا ہے، یہ تو میں دساں کہ مادرا کے چیزیں، سر کے چیزیں، راگ کے چیزیں تو کہاں پتہ لگے گا؟ میں تو مولویاں بیٹھا ہوں میں بڑے بڑے استاد آئے، سلامت علی خان بڑے بڑے استاد میرے کو اتنے آئے، اصل جسے نے موسیقی دے بحث شروع کی تھی تو میں انہوں کو پوچھا تسی ماں سر نہیں تعریف کرو، لفظوں میں وہ تعریف کریں کہ سر سمجھ آئے کہ سر کا نام کیا ہے، سر کی تعریف کیا ہے، پھر تال اور لے میں فرق بتاؤ کہ لے کیا چیز ہے اور تال کیا چیز ہے۔ بڑی مشکل ہو گئی جناب۔ نصرت فتح علی خان آیا اسے اور اس کو میں پوچھا کہ سر کی تعریف لفظوں میں بتائیں، اور اسے انٹرویو دیتا بھائی مولوی نہ آخو جی میں ذرا غور شعبے دار آ گیا آسا میں اس طرح سے یہ آج زندن آ گئی نا، کیونکہ سر نہ بھی اتنے کئی تے سرے ہیں نا جنہیں سر نہ سر نہیں بے سرے ہونے نا، ہاں تے او انہاں آکھیا بھئی ایک یہ چیز ہے امیر خسرو سر نہیں تعریف، سر تو اس آکھیا نصرت فتح علی خان مرحوم اٹھے لندن نے
انٹرویو میں بڑے بڑے اچھے لوگوں میں بیٹھا ہے گایا تے تو دس کوئی اس میرا نام ہی لیا کہ ایک وہ آدمی تے ایک اور آدمی دسیا کہ یہ بیٹھے ہونا تے پھر میں ذرا سمجھداری نال تے سمجھ کے بولنا ہے کہ ماں دسیا کسی بندے ہوتے کوئی اس کا انٹرویو آیا مطلب ہے کہ میں سمجھنا سورا سمجھنا سر والا سمجھنا ہے کہتا ہے وہ سر کی جس کے سر میں کچھ ہو کہتا ہے وہ سر کی جس کے سر میں کچھ ہو کشکول بھریں گے کشکول کسی کا کیا بھریں گے منگتے دیتے ہیں وہ بھیک جن کے گھر میں کچھ ہو منگنے والے کسی نہ کشکول کے پر جنہوں نے گھر کھانے پہ ہو وہ کسی نہ کشکول پر تے سر نے اور گل کر رہے ہیں جنہوں نے سر میں کچھ ہو گئے تے سر انہوں نے سر میں جو نہیں جنہوں نے سر محمد مصطفیٰ نے در پہ ہو گئے کوئی شک نہیں ماشاءاللہ دار نال سر تے سر نال سر تجھ سے در سے ہے سک سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا کیا امیر خسرو رحمت اللہ علیہ آپ کو لگا چپ کرے آپ کو لگا کہ بڑا مشکل سامنے میں کیا اپنے چیزاں نے وارث بنا اپنی چیزاں نے دکانہ کھول کے بیٹھے ہو صوفیاں دیاں متولی تے وارث بنے ہو تے سجادہ نشین بنے ہو تے صاحبزادے لکیرزادے بنے ہو مولویاں نے پتر بنے ہو تے سیدھی آیت نہیں پڑھن ترجمہ آنا تو بڑی مشکل گل ہے میں غنیمت سمجھنا ہے جڑے طلباء میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ جڑے دین محمد نہ علم بھی حاصل کر رہے ہیں چار بندیاں اللہ رسول نہ راہ دس گنگا ہو کے پہلے تقریباً دیکھیں جی ایسا نہ طریقہ نہیں وہ تو سارا طریقہ کیے نہیں تو سانے دادے نہ طریقہ یا کہ خطیب منبر بغداد بغداد میں منبر پہ آفاقی اعلان کر رہے ہیں تو سنا دادا ہے اور دادے نے ساریاں گلاں چنگیاں تے خطابت چنگی نے تسی آکو جناب غوث پاک نہ بیان کتھے تے تیرا تے میرا بیان کتھے تے پھر محمد مصطفیٰ نے نمازاں کتھے تے اساریاں کتھے چھوڑ دیو نمازاں غوث پاک نہ بیان کتھے غوث پاک نی تحریر کتھے غوث پاک نی تقریر کتھے تے تیری میری تے نصیر الدین نی تقریر تے بیان کتھے تے پھر محمد مصطفیٰ نی نماز کتھے آپ نے صوم و صلاۃ کتھے آپ نہ تزکیہ نفس کتھے مسجد جانے نی شان کتھے حجرے باہر آنے نی شان کتھے ہے جی تے نماز روزہ آپ نہ کتھے تے پھر مسلمان اس واسطے چھوڑ دے کہ آپ نے نال دے نہ رل سکنے ہیں لہذا ہن مسیتی وچ بھیجنا بھی مشکل ہے تے ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا بھی مشکل ہے سردیاں تے پانی گرم ہی کوئی نہیں گیس بھی مکی تے لہذا اے یا کو بھائی نبی جی اسانی نماز نہیں اس واسطے یا اللہ معاف کری مننے ہے میں نمازاں پر پڑھن نہیں کوئی مسلمان چھوڑ لے نماز جڑا مسلمان ہوے تے تسی نماز نہیں چھوڑ لیو اس نے باوجود تساں پتہ ہے کہ تساں نے نبی جئی اور صالحین جئی نماز نہیں تساں نے تے دو چار ترٹے بجے لفظ ہی صحیح اساں جو صداقت نہ صحیح اساں جو کمال نہ صحیح لیکن دین نہ پیغام کا پہنچانا ضروری ہے نا یہ سنت نہیں